الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بے تاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہلڑیا، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمان ملائک میں فردوس میں حوروں میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں، سارے تیرے یاروں میں، سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کی سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور نوجوانوں، جیسا کہ عنوان چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے متعلق، چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔
لہٰذا اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا یہ ایک طرح سے اس مہینے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، طائف کے قریب ایک گاؤں تھا کہ جس کے اندر بنو سعد قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلیں۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام، جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، ایک گدھی تھی، جس اونٹنی پر وہ خود اور ان کے شوہر سوار تھے۔ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اور گدھی کے اوپر سامان سفر تھا۔ وہ 9 عورتیں، ان کی اونٹنی تھوڑی تیز چلتی تھی، ان کی اونٹنیوں کی رفتار تیز تھی، جبکہ آپ کی اونٹنی کی رفتار تیز نہیں تھی۔ آپ کی اونٹنی دبلی تھی، کمزور تھی، اس کی رفتار تیز نہیں تھی۔ کبھی ایسا ہوا 2-3 مرتبہ انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا بھی انتظار کیا، لیکن جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ بی بی حلیمہ، ہم تمہارا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارا سفر کھوٹا ہو جاتا ہے، ہمیں کافی دیر ہو جاتی ہے، ایک کام کرنا، آپ خود آ جانا۔ یہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف پہنچ گئیں، مکہ مکرمہ کے اندر چلی گئیں۔ ان میں سے ہر عورت کی چاہت یہ تھی کہ میں امیر، میں مالدار لڑکے کو لوں، اپنی گود کے اندر لوں، تاکہ میں اس کی پرورش کروں اور اس کا محنت کھپل مجھے زیادہ سے زیادہ ملے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتی کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورتیں آتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم جان کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم سمجھ کر آپ کو چھوڑ جاتی۔ عورتیں آتی آپ کو یتیم سمجھ کر کہ اس کے یہاں سے، اس گھر سے ہمیں زیادہ انعام نہیں ملے گا، وہ چھوڑ جاتی تھی۔ آمنہ کے دل پر ایک زخم سا لگ جاتا تھا۔ اداس تو پہلے ہی سی تھی، اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اداس پہلے سے ہی تھی، غمزدہ پہلے سے ہی تھی۔ اب اداس عورت کو، اداس آدمی کو، اداس شخص کو، غمزدہ آدمی کو، غمزدہ عورت کو اگر ایک لفظ ہی بول دیا جائے تو وہ پھوٹ پڑنے لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہوں گی کہ کاش آج عبداللہ ہوتے، آج محمد کے لیے وہ کھلونا لاتے، اس کے لیے کپڑے لاتے، اور اس کو گھمانے کے لیے، اس کو سیر کرنے کے لیے، اس کو گھمانے کے لیے لے جاتے۔ لیکن اس آمنہ کو کیا معلوم تھا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام گھمانے کے لیے اپنے پاس بلا لیں گے، معراج پر بلا لیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام شاہی عطا فرما دیں گے۔ اتنے میں ہی وہ خاتون بھی آ گئی، وہ حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ صرف ایک بچہ باقی ہے اور وہ بچہ یتیم ہے، تو وہ سوچنے لگی آخر میں اس بچے کو دیکھوں، وہ بچہ کون ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک چادر ڈال رکھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر سے جیسے ہی چادر کو ہٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ کی مسکراہٹ کے اندر وہ جاذبیت تھی، آپ کی وہ مسکراہٹ ایسا انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ اپنا دل ہی دے بیٹھی، اور اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ اس بچے کا ہمیں انعام تو زیادہ نہیں ملے گا اس لیے کہ یتیم بچہ ہے، لیکن ہاں میں اس بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیا کروں گی، اس لیے ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے۔ ان کے شوہر نے بھی کہا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ چنانچہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور اس بچی کی اتنی تعریف کرتی کہ میں نے ایسا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ برابر میں بی بی آمنہ تھی، وہ کہنے لگی حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے؟ میں مکہ میں بھی رہی، میں مدینہ میں بھی رہی، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ برابر میں عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تم گاؤں کی بات کرتی ہو، تم شہروں کی بات کرتی ہو، میں ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کسی بھی ملک میں نہیں دیکھا۔ اگر میں چشم تخیل سے دیکھوں کہ اگر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوتے اور کہتے اے حلیمہ
تو گاؤں کی بات کرتی ہے کہ میں نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اے بی بی آمنہ تو شہروں کی بات کرتی ہے، میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم ملکوں کی بات کرتے ہو، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں پورے کائنات کے اندر گھوم چکا ہوں، میں نے پوری کائنات میں ایسا بچہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر یوں تصور سے کہا جائے کہ اللہ رب العزت اس وقت یہ فرمائیں، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبریل تو نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا، میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ علیہ السلام کو ہر عیبوں سے پاک کیا گیا، ہر عیبوں سے پاک اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے، حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ کی چاہت تھی، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو پیدا فرمایا۔ یا آپ علیہ السلام، خیر جب بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کو، اپنے لختی جگر کو، اپنے نور نظر کو اپنی گود سے الوداع کیا، جب اپنے فرزند ارجمند کو رخصت کیا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنے اس بچے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی گود کے اندر لیا، اور ان کے شوہر نے ان کو اونٹنی پر بٹھایا اور خود آگے بیٹھے تاکہ میں سواری کو چلاؤں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹنی چلی ہی نہیں، اونٹنی نے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر اونٹنی سے اترے، پھر وہ اونٹنی چل پڑی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ خیر ان کے شوہر پھر آگے بیٹھے، اور آپ علیہ السلام کو جو کہ ان کی گود کے اندر تھے، حلیمہ سعدیہ کی گود کے اندر تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر آگے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ اونٹنی کو چلائیں، لیکن اونٹنی پھر بھی نہیں چلتی، اس لیے کہ اس میں حکمت یہ تھی، اے حلیمہ سعدیہ کے شوہر، یہ وہ ہستی ہے، اگر تو اس کو پیچھے بٹھائے گا میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، میرا ایک قدم چلنا حرام ہے۔ خیر حلیمہ سعدیہ کو آگے بٹھایا گیا، ان کے شوہر پیچھے بیٹھے، جب آپ علیہ السلام آگے بیٹھ گئے وہ اونٹنی چل پڑی۔ پہلے اونٹنی جب آ رہی تھی مکہ کی جانب، کمزور، پتلی دبلی، رفتار بھی تیز نہیں تھی، لیکن جب آپ علیہ السلام آگے بیٹھ گئے اس اونٹنی کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ جو 9 عورتیں مکہ سے نکل پڑی تھی، جن کا سفر پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، حلیمہ سعدیہ نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان عورتوں کے ساتھ ہونے لگی۔ آخر کار حیران ہو کر وہ عورتیں پوچھنے لگی، اے حلیمہ کیا تو نے سواری کو بدل لیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، ہاں میں نے سواری کو نہیں بدلا، لیکن سواری کا سوار بدل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری چھاتیوں کے اندر، میری پستانوں کے اندر دودھ ہے، جبکہ کھانے پینے کی کچھ بھی چیز نہیں تھی، اور مجھے اپنے شوہر کی وہ بات یاد آئی جو میرے شوہر نے اس وقت بی بی آمنہ کے گھر پر کہا تھا، اسأل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس میں برکت رکھے۔ بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا، حتیٰ کہ گھر کے جتنے برتن تھے سب ہم نے بکریوں کے دودھ سے بھر لیے، سارے برتن بھر لیے، بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا، ہمارے دن بدل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قریب جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں آپ سے پوچھتی، اے حلیمہ ذرا آپ یہ بتلائیں اپنی بکریوں کو تم کہاں چراتی ہو؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ فلاں پہاڑی پر میں اپنی بکریوں کو چراتی ہوں۔ ان عورتوں نے بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرایا، لیکن اتنا دودھ ان بکریوں کے تھنوں کے اندر نہیں تھا جتنا دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں کے اندر تھا۔ یہ تو آپ علیہ السلام کی برکت کا ظہور تھا۔ آپ علیہ السلام اس گھر کے اندر تشریف لائے، یہاں بھی برکتوں کا ظہور، یہاں بھی رحمتوں کا ظہور، کہ گھر غربت کدا تھا، گھر کے اندر غریبی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے آتے ہی گھر کے اندر خوشحالیاں، برکتیں ہی برکتیں، گھر کے سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ اور ایک عجیب بات، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام تھا شیمہ۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹی آپ ایک کام کریں، آپ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جائیں۔ شیمہ نے کہا، اماں میں اکیلی ہوں، بکریاں خوب ہیں، میرے سے اکیلے سے نہیں سنبھلی جاتی، میں ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہوں، اماں میرے ساتھ کسی دوسرے کو آپ بھیجو۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی شیمہ آپ جانتی ہیں میں بھی بوڑھی ہوں، آپ کے والد صاحب بھی بوڑھے ہیں، اور یہ بھائی محمد تو گود والا بچہ ہے، آپ کے ساتھ میں کس کو بھیجوں جو آپ کے ساتھ جائے؟ آپ کو تو اکیلا ہی جانا پڑے گا۔
شیما کہنے لگی اماں یہ جو محمد ہے آپ محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹی تو بکریوں کو سنبھالے گی یا اپنے بھائی محمد کو سنبھالے گی؟ شیما کہنے لگی اماں جب میں محمد کے ساتھ جاؤں گی میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی اور اپنے بھائی محمد کو بھی سنبھال لوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حیران ہوگی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کھل کر بتا بات کیا ہے۔ تو بھی شیما نے کہا اصل میں اماں بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی محمد کو ایک دو مرتبہ لے کر گئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پورا دن بادل نے مجھ پر سائے کیے رکھا، مجھے دھوپ میں جانے ہی نہیں پڑا، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ گزرنے والے ان میں سے کچھ راہی بھی ہوتے تھے جو بچے کو پیار کرتے اور پوچھتے یہ بچہ کون ہے، اور تیسری بات اماں میں نے یہ دیکھی کہ اس دن بکریوں نے جلدی گھاس چر لی۔ جب میں اپنے بھائی محمد کو ایک کونے میں لے کر بیٹھ جاتی تو بکریاں میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتی، میں بھی اپنے بھائی محمد کو دیکھتی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی محمد کو دیکھتی۔ اس لیے اماں مجھے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور کہ بکریوں نے اس دن جلدی گھاس چر لی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی شیما ہیں ان کے سر پر بادل نے سایہ کیے رکھا۔ اور یہی وہ بہن ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کیا جس میں 6000 قیدی اور 12000 بکریاں ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں ان قیدیوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہی ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں آپ کے رسول کی بہن ہوں، میں آپ کے نبی کی بہن ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو اپنی آمنہ کے، اپنی اماں کے، اپنے والد عبداللہ کے تو اکیلا تھا، یہ میری کون سی بہن ہے؟ خیر ان کو طلب کر لیا گیا، بہن شیما بھی آ گئی اور کہا کہ اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، آپ جب میری گود کے اندر تھے تو میں ایک لوری ربنا ابقِ لنا محمدا، اے اللہ تم میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی چادر کو اتارا اور کہا میری بہن شیما آپ اس نبوت کی چادر پر بیٹھ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن شیما سے کہا اے بہن شیما تجھے تیری مرضی ہے، اگر تو یہاں رہنا چاہتی ہے تو میں تیرا کفیل بن کر رہوں گا، تو میری کفالت میں رہے گی، اور اگر تو جانا چاہتی ہے میری جانب سے اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سو بکریاں اپنی بہن شیما کو دی، اور بہن شیما جب کھڑی ہو گئی دو صحابہ کرام کو کہا کہ آپ ان کو چھوڑ کر جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی شیما تھی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ یہ کہیں گے کہ تو اکیلی آ گئی، ان 6000 قیدیوں کو نہیں لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی عزت اس قدر کی کہ ان 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اے بہن شیما آپ ان 6000 قیدیوں کو بھی لے جائیں۔ انا دیا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جنہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، بوڑھوں نے بھی فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ دشمنوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا، یتیموں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ عید کا دن ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے گئے نماز عید پڑھنے کے لیے۔ دیکھتے کیا ہے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگا رکھی ہے، سر کے اندر تیل لگا رکھا ہے، کھیل رہے ہیں۔ آگے چلے ایک بچہ اداس ہے، غمزدہ ہے، بڑا اداسی حالت کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے پوچھنے لگے بیٹا ذرا بتلائیں آج تو عید کا دن ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ عید کا دن ہے اور تم اداس ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوا اپنے ابو کو یاد کر رہا ہوں، کاش میرے ابو ہوتے، وہ بھی میرے لیے کپڑے لاتے، میرے سر کے اندر تیل لگا ہوا ہوتا، مجھے خوشبو لگی ہوئی ہوتی، میری آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو چپ کیا اور کہا بیٹا اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں تیرا ابو ہوں اور حمیرہ یعنی عائشہ وہ تیری اماں ہے، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا؟ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ ضرور۔ وہ بچہ خوش ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا تھا۔ حضرت حمیرہ سے کہہ دیا اے حمیرہ آپ اس کو نہلائے۔ اتنے میں وہ کپڑے بھی آ گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے بھی آ گئے۔ اس بچے کو نہلایا، ان کپڑوں کو پہنایا، خوشبو لگائی، سرما لگایا،
تیل لگایا، وہ بچہ تیار ہو گیا اور اس بچے کو کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بیٹے تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر وہ بچہ سوار ہوا۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ بچہ تو ابھی پیدل چل کر گیا، اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، خوشی خوشی کہہ رہا تھا، آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ میری اماں ہے۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے ٹھنڈی آ لی اور کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بیٹا بنا لیتے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر نماز عید کی جانب لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھے بیان کرنے کے لیے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے، آج تم میرے ساتھ یہیں بیٹھو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لوگوں جو بھی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت اتنے بالوں کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں گے۔